ہیلو فرینڈس، السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ بلاگنگ کے لیے رائٹ ٹاپک کس طرح فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے۔ میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا، لاسٹ ٹاپک میں، کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ ہر بندے کے اندر ایک بلاگر پہلے سے موجود ہوتا ہے، ہم نے جسٹ اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے اس کو باہر لے کے آنا ہوتا ہے۔ تو آج یہ سب کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، سنیں گے بھی، اور میں نے کچھ اپنی ایک ٹریننگ کو کچھ فائلز جو ہے وہ ٹرانسفر کی تھی مکمل کرنے کے لیے لانگ اگو۔ تو اس نے کچھ فائلز مجھے بھیجی تھی، ان میں سے ایک فائل جو ہے وہ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، جس میں اباؤٹ می میں نے اسے کہا تھا کہ اپنے بارے میں جو ہے وہ لکھ کر بھیجیں۔ ریئلسٹک انکم ان دا فرسٹ ایئر، پرسنل ایمبیشنز، کریئر ایمبیشنز، ہابیز اور مین انٹرسٹ۔ یہ سیلف انالیسز ہے کہ آپ بتائیں کہ اگر آپ بلاگنگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا ریئلسٹک اپروچ کیا ہے، آپ کتنے پیسے ایک سال میں کمانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے بھیجا ہے کہ جی $2000 وہ ایک سال کے اندر، پہلے سال کے اندر کمانا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک ریئلسٹک اپروچ ہے۔ میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ جب بھی آپ بلاگنگ کی طرف آئیں تو آپ کے دماغ میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ $1,00,000، $10,000 ایک سال میں کما لیں گے۔ آپ ریئلسٹک اپروچ رکھیں، آپ تھوڑا اپروچ رکھیں کہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ لیٹ سے اپنے ٹارگٹ کیا $1,000 کا، $2,000 کا، اور اگر آپ $4,000 کما لیتے ہیں تو آپ خوش ہوں۔ لیکن اگر آپ ٹارگٹ $5,000 کا بناتے ہیں اور آپ $3,000 کماتے ہیں تو سائیکلوجیکلی آپ پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا کہ آپ سوچیں گے آپ کا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا۔ تو آپ کا سب سے پہلے ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے۔ پرسنل ایمبیشنز میں یہ ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، ہماری خواہشات کیا ہیں۔ تو اس نے کہا ہے کہ مجھے کار چاہیے، گھر چاہیے، میں جنرس مین بننا چاہتا ہوں، ایکسٹروورجن بننا چاہتا ہوں، ایکسیکٹرا۔ پھر اس نے کہا کہ میں پوری دنیا کی سیر کرنا چاہتا ہوں، ٹریولنگ اس کا پرسنل ایمبیشنز ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ جی کریئر ایمبیشن میرا یہ ہے کہ میں آن لائن ارننگ کرنا چاہتا ہوں، فوٹوگرافر بننا چاہتا ہوں پروفیشنل، اور ایک کالج بنانا چاہتا ہوں۔ آپ ان دونوں کالمز میں ایک چیز بالکل کامن دیکھیں گے، ٹریول ان دا ورلڈ اور فوٹوگرافی، پروفیشنل فوٹوگرافی۔ اس کا مطلب ہے یہ ٹریننگ جو ہے وہ ٹریول پسند کر رہا ہے، اور اس کا آگے جو کریئر ایمبیشنز ہیں وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، یعنی ٹریول انڈسٹری سے ملتا جلتا ہے۔ تو یہ جو ٹاپکس ہیں یہ سب کے لیے ہی امپورٹنٹ ہیں، جو ٹرینرز ہیں ان کے لیے بھی اور جو ٹرینی ہیں ان کے لیے بھی۔ جو ٹرینرز ہیں اس سے وہ انالیسس کر سکیں گے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کو کیسے انالیسس اس کو کیسے کرنا چاہیے میرے نزدیک۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹریول ان دا ورلڈ اور پروفیشنل فوٹوگرافر، یہ کریئر اور اس کے ایمبیشن میں ایک مماثلت نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہابیز اس کی ڈائری رائٹنگ ہے، پلانٹنگ ہے، پلینگ کارڈز ہے اور فوٹوگرافی ہے۔ تو آپ یہ تھرڈ کالم میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں آپس میں مل رہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مین انٹرسٹ میں۔ مین انٹرسٹ میں اس نے سب سے پہلی بات یہ کی ہے کہ اسے ٹریولنگ پسند ہے، وہ ٹریول کرنا چاہتا ہے، پوری دنیا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ان چاروں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں ملائیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا مین انٹرسٹ ٹریولنگ میں ہے، ٹریول ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کے انٹرسٹ کو بزنس میں کنورٹ کریں۔ تو یہی ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم بلاگنگ سٹارٹ کرتے ہیں کسی ٹاپک کی CPC دیکھیں، مطلب کاسٹ پر کلک دیکھیں کہ اس پر بہت اچھا ریٹ گوگل دے رہا ہے، اور ہم اسے شروع کر دیتے ہیں لیکن ہمارا اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو ہم ایک سال انتظار کرتے ہیں، 6 مہینے انتظار کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں سکسیس نہیں مل رہی ویسے جیسے ہمیں چاہیے تھا، تو ہم وہ ٹاپک، وہ پوری ویب سائٹ ہی خراب کر لیتے ہیں، وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ لیکن جس چیز میں ہمیں انٹرسٹ رہتا ہے وہ ہم بچا کے رکھتے ہیں۔ تو اچھے وقت کا انتظار کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس میں میرا انٹرسٹ ہے، یہ میں نے بہت خوشی سے لکھا ہوا ہے، وہ دکھاتا ہے، آگے شیئر کرتا ہے۔ تو
مین انٹرسٹ جو ہے وہ اہم ہے. اس کے بعد جو دوسری فائل ہے، یہ مکمل کرنے کے بعد ہمیں انالیسز ہو گیا ہے کہ یہ پہلے میں یہ ٹریول ان دا ورلڈ فوٹوگرافی، اس کے بعد پھر فوٹوگرافی، اور یہ پھر ٹریولنگ میں انٹرسٹ ہے. اور میں جا رہا ہوں دوسری فائل پہ کہ اس نے دوسری فائل میں کیا لکھ کے بھیجا ہے. دوسرا ہم نے کہا تھا کسے کہ مارکیٹ ریسرچ کرے، وہ اپنے ان انٹرسٹ کو لے کے مارکیٹ میں جائے کہ وہ دیکھے کہ اس کے انٹرسٹ مارکیٹ میں، ورٹیکل مارکیٹ میں کیا کہہ رہے ہیں. جو کمپیوٹرز ہے وہ ایک ٹیکنالوجی ہے، ایک پروڈکٹ بھی ہے. اس کے بعد کرکٹ ہے، یہ اسپورٹس ہے، اور فیشن جو ہے یہ بھی بزنس ہے، فیشن انڈسٹری ہے. یہ جو ٹریول ہے وہ ٹورز اینڈ ٹریول کہلاتا ہے پوری دنیا میں. مطلب یہ اس نے یہ لکھ کر بھیجا ہے. بلاگنگ ایک مارکیٹنگ ہے. تو ورٹیکل مارکیٹ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ جو ہے اس کو اگر ہم ورٹیکل مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں تو اس کا آؤٹ کم کیا نکل سکتا ہے. لیٹس سے یہ ایک کار ہے، وہ ایک مارکیٹ ہے. اس کے اندر ورٹیکلی دیکھیں تو اس کے اندر اس کے میررز بھی آتے ہیں، اس کے ویلز آتے ہیں، اس کے ونڈوز آتے ہیں، انجن آتا ہے، فیول پمپس آتے ہیں. تو یہ سارے ان کی الگ الگ مارکیٹ ہے، الگ الگ اسمبلنگ ہے، الگ الگ مطلب ہر چیز جو ہے ان کی ایک الگ مارکیٹ جو ہے آپ کو نظر آئے گی. تو ورٹیکل مارکیٹ میں ان کے مین انٹرسٹ کو کیا کہتے ہیں، تو یہ بزنس ہے ایکسٹرا. تو یہاں سے مین انٹرسٹ گئے ہیں ورٹیکل مارکیٹ میں. جو تھرڈ جو ہے وہ فائل ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ مارکیٹ جو تھی اس کو آپ اس کی نشز بنائیں، جیسے ورٹیکل مارکیٹ کو ڈیفائن کرائے. تو اس نے ڈیفائن کیا ہے کہ اس کے اگر وہ کمپیوٹر پہ بلاگنگ کرے تو اس میں پاسبل پوٹینشیل جو نشز ہیں وہ گیمنگ پی سی آتے ہیں، میک منی آتا ہے، ڈیسک ٹاپ آتا ہے، لیپ ٹاپس پر سیل آتا ہے، کمپیوٹر اسٹورز آتا ہے، ایپل آتا ہے. تو اس کے بعد اگر فیشن دیکھیں، اگر فیشن پر بلاگنگ کرے تو اس میں میک اپ انڈسٹری آ جاتی ہے، کلاتھس انڈسٹری آ جاتی ہے، واچز آ جاتی ہیں، اسٹائلش موبائل، جینز ہیں، شوز ہیں، جیولری ہے، ایکسٹرا. اس کے بعد اگر وہ ٹریول پر بلاگنگ کرتا ہے تو ٹرپ پلانر ہیں، ان کے اوپر انفارمیشن دی جا سکتی ہے. ایکسپیڈیا فلائٹس ہے، ٹریول ایجنسی ہے، فوٹوگرافی ہے، ٹرین ٹکٹس بکنگ ہے، ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں. ٹورسٹ اٹریکشن پہ چلے جائیں تو آپ بلاگنگ کرتے تھک جائیں گے. ٹورسٹ اٹریکشن جو ہے پوری دنیا میں آپ نے پھر بتانی ہوتی ہیں، پاکستان میں کون سی ہیں، انڈیا میں کون سی ہیں، امریکہ میں کون سی ہیں، کینیڈا میں کون سی ہیں. تو اٹس اے ویری بگ انڈسٹری. تو اگر اس نے پھر اپنے مین انٹرسٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں اس کی نشز بنائی ہیں بلاگنگ کی. ورڈ پریس بلاگنگ ہے، بلاگرز ہے، ارن منی آن لائن ہے ویا بلاگنگ. اس کے بعد ٹیک بلاگنگ ہے، ٹریول بلاگنگ ہے، پھر فیشن بلاگنگ ہے. تو یہ ہے جی نش ریسرچ کہ مین مارکیٹ کو ہم نے فردر ایکسپینڈ کیا ہے کہ اس میں سے ہم کون سا کس کی نشز زیادہ ہیں اور جس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بلاگنگ کی جا سکتی ہے، جس کی پوٹینشیل زیادہ ہے، جن نشز میں پوٹینشیل زیادہ ہے. مین انٹرسٹ میں سے مارکیٹ میں گئے ہیں، مارکیٹ سے ہم جو ہے ان کی آگے فردر اس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے. تو پہلے ہم دیکھیں گے تو ہم نے خود کو انالیسس کیا ہے، اس کے اندر سے اپنے انٹرسٹ نکالے ہیں. انٹرسٹ کو ہم کے چلے گئے ہیں مارکیٹ میں لے کے، اور مارکیٹ میں جا کے ہم نے اس کو فردر ایکسپینڈ کیا. تو بیسک بات ہماری اپنے انٹرسٹ سے ہی سٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہے، تو آگے آ جاتا ہے فائنل اپروچ ہماری. ان نشز کو لے کر پھر ہم فردر انالیسس کرتے ہیں، وہ ہے شیٹ نمبر 4. یہ انالیسز ہے کہ ہم اگر ہم کمپیوٹر کی نشز پر کام کرتے ہیں، کمپیوٹرز کی، تو اس کا سرچ والیوم کیا ہے، گوگل پر کتنے لوگ آ کر کمپیوٹرز سرچ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک چارٹ بنایا ہے جو انہیں دیا تھا، انہوں نے فل کر کے ہمیں بھیجا ہے. 1 ملین سے 10 ملین سرچز ہیں پر منتھ کمپیوٹرز کے اوپر پوری دنیا میں، اور ایوریج سی پی سی ہے 89 سے 1100 روپیز پر کلک
اگر آپ کمپیوٹرز پہ بلاگنگ کرتے ہیں، جس کے ہم نیشز پیچھے ڈیفائن بھی کیے ہیں، تو ایوریج سی پی سی آپ کو ملتا ہے 89 روپیز سے 1100 روپیز پر کلک۔ تو یہ ورلڈ وائڈ سی پی سی ہے۔ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جیسے میں نے شروع کے ٹاپک میں بتایا تھا کہ اگر آپ بلاگنگ کرتے ہیں پاکستان ایشین کنٹریز کے لیے تو ایوریج سی پی سی تھوڑا کم ہے، تو اسی طرح ڈفرینٹ کنٹریز میں جب کلکس ہوں گی تو وہ ڈفرینٹ سی پی سی آپ کو شو کرے گا۔ تو وہ یہاں پر ایوریج سی پی سی وہ بتا رہا ہے 89 سے 1100 پر کلک ہے۔ اس کے بعد ویزیبلٹی ہے کہ یہ کمپیوٹر ایک فزیکل اور ایک ویزیبل پروڈکٹ ہے، یس ہے۔ اس کے بعد پیشن، لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہے، پیشن ہے۔ پرابلم ظاہر ہے کمپیوٹرز میں پرابلم ہیں۔ پروڈکٹس، اس پہ پروڈکٹس بے تحاشا پروڈکٹ ہیں، اس کے اوپر میگزینز اس پہ لکھے ہوئے ہیں، بکس اس پہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ جتنے یہاں پر یس ہو جاتے ہیں وہ نش اس قابل ہے کہ اس پر بلاگنگ کی جائے۔ لیٹس سے یس کو میں نو کر دیتا ہوں تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا، تو اس سے ہمیں انالیسس کرنے میں آسانی ہوگی کہ ہم کس نش میں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد فیشن انڈسٹری ہے۔ فیشن انڈسٹری کا سرچ والیوم ہے۔ یہ سرچ والیوم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک آ رہا ہے وہ کی ورڈ سرچ پہ ہی ہے، جو ہمارا تھرڈ پارٹ ہوگا۔ اس میں جو بھی ہم نش سلیکٹ کریں گے اس کی آگے فردر اس کے لیے کی ورڈ سرچ کریں گے۔ ایک چارٹ بنائیں گے جس کے اندر ہم ساری نشز کو ڈیفائن کریں گے جس پر ہم نے آگے آرٹیکلس لکھنے ہیں، انفارمیشن دینی ہے۔ تو اسٹے ٹیون، ہم نیکسٹ ٹاپک میں وہ ساری چیزیں سے جو ہے وہ کور کریں گے۔ اس کے بعد فیشن ہے۔ 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک سرچیز ہے اور 12 سے 232 روپے پر کلک آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ اس پر بھی یہ بھی ایک ویزیبل فیشن ظاہر ہے، ایک ویزیبل چیز ہے۔ اور اس کے بعد پیشن ہے، جن میں بہت لوگوں کا پیشن ہے، پرابلمس بھی ہیں، پروڈکٹس بھی ہیں، میگزینس بھی ہیں۔ یہ پیشن آپ کہاں چیک کر سکتے ہیں؟ اگر آپ آنسرس پرابلمس پہ چلے جائیں، اگر آپ چلے جاتے ہیں آنسرس یاہو پر، answers.yahoo.com پر، تو آپ اس پہ ٹریولنگ لکھیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ کتنی کویسچننگ ہے۔ جہاں پر کویسچننگ ہے اس کا مطلب ہے وہاں پرابلمس ہیں، تو وہاں پر ان کو سرچ کیا جا رہا ہے۔ وہ لکھ رہا ہے کہ از دا ٹائم ٹریول پاسبل، تو وہ ٹریولنگ کے اوپر جتنے بھی کویسچنز ہیں یہاں پر ہو رہے ہیں، تو ہم اپنے چارٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی یہاں پر کویسچننگ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے پرابلمس بھی ہیں، پروڈکٹس ہیں۔ اوبیسلی ٹریول پر بے تحاشا پروڈکٹس ہیں، بیگز ہیں، آپ کے ٹریولنگ اکوپمنٹ ہے، گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، یہ سارے پروڈکٹس ہی ہیں۔ اس کے بعد میگزینز ہیں۔ میگزینس کو سرچ کرنے کے لیے کہ میگزین ہیں یا نہیں ہیں، تو یہاں پر اسکرپٹ چلے جائیں، آپ بلاگنگ لکھیں، یہاں پر یہ سارے میگزین کھول دے گا۔ اور اگر آپ ٹریول پر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو ٹریول پر دیکھ لیں گے، اس پر میگزین ہیں۔ تو اوبیسلی اس پر بہت سارے میگزین لکھے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد اس سے پھر ہمیں چارٹ میں آسانی ملتی ہے کہ چارٹ کو فل کرنے میں۔ بکس ہیں تو آپ گوگل پہ چلے جائیں، بلاگنگ میں نے لکھا ہے اور اس پر بکس میں نے فائنڈ آؤٹ کی، تو بے تحاشا بکس یہاں پر آلریڈی پڑھی ہوئی ہیں بلاگنگ کے اوپر۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم نے مین انٹرسٹ فائنڈ آؤٹ کیے، اس کو مارکیٹ میں لے کے گئے، اس کی نشز بنائیں اور اس کو ہم فائنل چارٹ میں لے کر آئے۔ اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پر زیادہ یس ہوں گے، ہمارا بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اسی مین انٹرسٹ کو اپنا بزنس بنائیں۔ کمپیوٹر میں جا سکتے ہیں، فیشن میں جا سکتے ہیں اور ٹریولنگ میں جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے انالیسز یہ کیا ہے کہ جو ٹرینی ہے اس نے پہلے اپنے شروع میں ٹریولنگ پر کافی فوکس کیا تھا، تو اس لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ ٹریولنگ میں چلا جائے، وہ ٹریولنگ پر بلاگنگ کرے۔ تو اس میں آپ دیکھیں ویزیبل ہے، پیشن بہت زیادہ ہے، پرابلمس بھی ہیں، اس کے بعد پروڈکٹس ہیں، اور اس کے بعد میگزینس بھی ہیں، اور اس میں بکس بھی لکھی ہیں۔ اگر وہ بلاگر بھی بن سکتا ہے، بلاگنگ پہ بھی جا سکتا ہے، اس میں بھی ساری یس ہیں۔ ٹیکسٹائل آئل میں پیشن کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد انشورنس میں جو ہے ویزیبل نہیں ہے یہ، اور پیشن بھی اتنا نہیں ہے کیونکہ یہ صرف ضرورت کی چیز ہے، مجبوری میں کروائی جاتی ہے انشورنس۔
اس کے بعد انشورنس پر کوئی فزیکل پروڈکٹس بھی نہیں پڑی ہوئی. اس کے بعد پڑھی ہوئی بلز ہیں، ان پہ کوئی پیشن نہیں ہے، پروڈکٹ بھی نہیں ہے، اور میگزینس بھی اس پر کوئی خاص نہیں ہے. کوئی آرٹیکل لکھا ہو گیا ہو تو لکھا ہوا، لیکن میگزین بہت مشکل ہے. تو اس لیے جہاں پر زیادہ چیزیں ہوں وہی آپ نے سلیکٹ کریں. تو یہ ہوپ فلی یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ آپ کس طرح اپنے لیے رائٹ ٹاپک سلیکٹ کر سکتے ہیں بلاگنگ کا. کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ بلاگنگ کرتے ہوئے تھکیں گے نہیں، آپ کام کو کام نہیں اپنا پیشن بنا لیں گے. تو یہی بلاگنگ کی سب سے ایک بیک بون ہے. جب آپ صرف ضرورت کے لیے کام کریں گے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں گے. بلاگنگ ایک ٹھنڈے دماغ اور ایک لانگ ٹرم کام کرنے کے لیے ایک چیز ہے، اسٹریٹجی ہے. تو جو لوگ صبر نہیں کر سکتے، انتظار نہیں کر سکتے، سلو اینڈ اسٹڈی نہیں چل سکتے، بلاگنگ ان کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے جو یہ سرچ کر لے گا بہتر طریقے سے تو وہ اپنے لیے اچھا جو ہے وہ ٹاپک فائنڈ آؤٹ کر لے گا. اس کو پھر ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں لے کے جائیں گے کی ورڈ ایڈورڈ کی ورڈ پلانر میں، اور دیکھیں گے کہ ہم اس سے کتنے ٹاپکس نکال سکتے ہیں اور اس پر ہمیں گوگل کتنے پیسے دے گا پر کلک. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ پارٹ جو ہے آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک چلا جائے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.